میں آج اس حدیث کو مکمل کر دوں، پھر پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ مسئلے کریں۔ ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن خیر له من عبادۃ سنۃ وخیر له من عتق رقبۃ من ولد اسماعیل وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُطِيعَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدَ الْبَارَّ لِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حساب۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہتے سبحان اللہ۔ اوپر کا حصہ اس کا مفہوم سن چکے تھے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مقدس صحابی فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، مفہوم حدیث، دین کا ایک مسئلہ کہ مسلمان اس کو سیکھے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں خلاصہ کر دوں، یہاں عبادت سے مراد نفلی عبادت ہے، یہاں فرض مراد نہیں۔ یہاں پہ جیسے عشاء میں 4 فرض ہیں، مغرب، ظہر، فجر وغیرہ میں نفلی عبادت، نفلی نماز جو پڑھتے ہیں وہ نفلی عبادت 1 سال کی ہو۔ حدیث کا مفہوم 1 سال کی عبادت سے صرف دین کا ایک مسئلہ سیکھنا اس سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچے تو صحیح، دین کا علم جس کو میسر ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ اگلا سنیے کہ وہ خیر لہ من عتق رقبۃ من ولد اسماعیل۔ ایک تو یہ کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ 1 سال کی عبادت اور جناب سرکار اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا کوئی غلام ہو، اس غلام کو آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ اب آگے سنیے کہ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اور بے شک طالب علم، وَالْمَرْأَةَ الْمُطِيعَةَ لِزَوْجِهَا، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، وَالْوَلَدَ الْبَارَّ لِوَالِدَيْهِ، اور وہ بیٹا، وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ 3 ہے، یہ سنیے گا اور اس کو یہیں تک محدود مت رکھیے، آپ اس کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے گا، خصوصاً اپنے گھر میں ہر فرد کو سنائیے کہ علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جناب سرکار اسماعیل اسلام کی اولاد کے ایک غلام کو آزاد کرنے سے بھی بہتر۔ اس کے بعد کا مفہوم کہ بے شک طالب علم جو علم طلب کرنے آتا ہے، طالب علم اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، تیسرا وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پیار محبت سے پیش آتا ہے، ان کو کیا ملے گا؟ فرمان مصطفیٰ کا مفہوم یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب۔ یہ تینوں کے تینوں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں۔ کبھی سنا تھا آپ نے یہ مفہوم حدیث؟ کبھی آپ کی نظر سے گزرا تھا؟ ذرا غور کہ طالب علم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ فرمان مصطفیٰ کا مفہوم کہ خدا نبی کے ساتھ میں طالب علم کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے۔ اس لسٹ میں وہ بھی شامل ہے جو کسی کی بیوی بن کے زندگی گزارتی ہے لیکن شوہر کے فرما برداری کرتی ہے۔ شوہر کے فرما برداری کرنے والی عورت کے بارے میں بھی فرمان مصطفیٰ کا مفہوم کہ
کہ بغیر حساب کے نبیوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا خوش نصیب بندہ وہ بیٹا ہے جو کسی باپ کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ اچھے سلوک کا مطلب ان کی دلجوئی کرے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کی باتوں کو مانے، ان کا دل نہ دکھائے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، احترام بجا لائے، جتنا ہو سکتا ہے حتی الامکان اپنے والد اور والدہ کو خوش رکھے۔ اگر وہ اس قسم کے ساتھ بیٹا باپ ماں کے ساتھ پیش آتا ہے دنیا میں، ابو ایوب انصاری کی روایت کہ وہ بیٹا بھی کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے یارو، ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ سب سنتے ہیں لیکن عمل کے میدان سے بہت دور ہے۔ یہ 3 خوش نصیب بندہ ہے، یہ ہم تھوڑی کہتے ہیں۔ حدیث پڑھی اور اس کو روایت کیا ہے کنز الایمان میں، اور رواہ الرافعی کا بھی لفظ آیا ہے۔ اللہ حسن کیا میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہم میں سے جو بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آج توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بیٹا آج ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو کل اس کا بیٹا اس کی نافرمانی کرے گا۔ اگر آج بیٹا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو کل ان کی اولادیں بھی ان کی فرما برداری کریں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے کہ ہم بڑھاپے میں سکون پائیں تو آج بوڑھے ماں باپ کو سکون دیں۔ اگر ہم چاہتے کہ کل ہم بوڑھا ہو اور ہماری اولاد ہماری تعظیم و تکریم بجا لائے تو آج اپنے بوڑھے ماں باپ کی تعظیم و تکریم ہم بجا لائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر بلا حساب جنت جانا چاہتے ہیں تو بس سمپل سا کام ہے، ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اور یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو دیں۔ آج کے زمانے میں جو طلاق کی نوبتیں سامنے بار بار آتی نا، رشتہ ٹوٹتا ہے نا، تو جہاں تک میرا خیال ہے نا کہ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں پہلا ہاتھ ماں باپ ہی کا ہے، جو بغیر وجہ کے یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بیٹی کو بہت ہمت دیتی ہے، ہاں بیٹی کر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں یہ لفظ کہہ کر کے ماں باپ خود ہی جانے ہو یا انجانے میں ہو اپنے بیٹی کے گھر کو برباد کرتا ہے۔ انہیں یہ نہ پیغام دے، انہیں یہ پیغام دے بیٹی تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے گی تو تو بغیر حساب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پیغام دے بیٹیوں کو۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں تو آج موبائل کا زمانہ ہے، کیا کھائی نہیں کھائی، ساس نے کیا کہا نہیں کہا، سارا کچا چٹھا بیٹی ماں کو سناتی ہے، اور ادھر پورا گھر پھول کر کے بالکل تندور کی روٹی کی طرح چپاتی کی طرح ہو جاتی ہیں، اور ہر بار بس اپنے داماد ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن کبھی آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ میری بیٹی وہاں کیا کرتی ہے، کیا میری بیٹی اپنے سسر کی، اپنے ساس کی، اپنے نندوں کی عزت وغیرہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آج ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے، لیکن افسوس کہیں کہ پتہ نہیں کون سا زمانہ آ گیا ہے، بیٹی نے جو کہا ماں کان بھر لیتی ہے، باپ کان بھر لیتے ہیں۔ نہ اپنی اولاد کو تعلیم دے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، جہاں رہو شوہر کی فرما برداری کرو، ساس سسر کی ادب و احترام عزت کرو، انشاءاللہ یہ دنیا کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ رب سے دعا کریں اللہ آپ کو ہم کو تمام مسلمانوں کو عمل کے توفیق عطا کرے۔ ایک مسئلہ خالی بتا دیتا ہوں، وہ مسئلہ جو ہم نماز کے فرائض کو ملاحظہ کرتے ہیں، پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریم، دوسرا فرض قیام، تیسرا یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرأت کا ایک مسئلہ سن لیجئے، بقیہ باتیں پھر ہوگی انشاءاللہ۔ قرأت قرآن کریم نماز میں پڑھنا۔ اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت والی ہو کہ 3 رکعت ہے نا، تو اس کی 2 رکعت میں، یہ تو واجبات نماز میں سے ہے لیکن قرأت کی بات اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا یا کچھ آیتیں پڑھنا واجب ہے۔
ہے نا. اگر 4 رکعت عشاء پڑھتے ہیں فرض، تو پہلے کے 2 میں الحمدللہ جو صورت فاتحہ ہے اس کے ساتھ میں اور صورت ملائیں، پوری صورت نہ سے لیکن کم سے کم 3 چھوٹی آیت کی تلاوت کریں، ہے نا. اور بقیہ بعد کے 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر لیں. یہ مسئلہ ہو گیا. لیکن اگر آپ واجب پڑھتے ہو جیسے وتر واجب یا سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ یا کوئی بھی نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تو نفلوں کی، سنتوں کی، واجبوں کی جتنی رکعت ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قرأت. اگر پچھلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہ ملائیں گے، کوئی آیت 3 نہ ملائیں گے، تو اس نماز میں اگر بھول سے ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کے ہے تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اب آپ کھڑے ہوئے پریکٹیکلی طور پر اکیلے میں جو پڑھی آپ کے پیچھے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. یہ تو کل